جب سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آیا تھا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو انتخابی نشان کو واپس لینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلے ظاہر کا فیصلہ تھا، اس کو ہی قائم رکھا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جو ہے بلے کا نشان لے لیا گیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس کے بعد سے آنورڈ ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے اس کے اوپر رد عمل دیا گیا، صحافیوں کی طرف سے، مین سٹریم میڈیا کے جو صحافی ہیں ان کی طرف سے، یوٹیوبرز کی طرف سے، اور سوشل میڈیا بھی ظاہر اس کے اوپر برا رہا، سارے معاملات اس پہ رہے۔ بعد میں جو نگراں حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور ایک جی آئی ٹی بنائی، اور جی آئی ٹی نے کام کرتے ہوئے ساری انویسٹیگیشن کی، اور انہوں نے کچھ جو ہے جو ماضی کا تو ٹویٹر تھا، اب جو ایکس ہینڈل ہے اس کے جو کچھ اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے، یوٹیوب چینل کے کچھ جو ہے چینلز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، اور کچھ لوگوں کے جو کامنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کافی لوگوں کو اس کے اوپر نوٹسز ایشو کیے گئے کہ جناب اعلیٰ بتائیں آپ نے یہ کیوں اس فیصلے کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے، تصحیح کی ہے آپ نے جج صاحبان کی، آپ نے جو ہے جوڈیشری کے اوپر براہ راست حملہ کیا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے جو ہے ایک جو کیس ماضی کے اندر ایک ویسے پٹیشن ہوئی تھی، حسن سے ہم جانیں گے وہ کیا پٹیشن تھی، اسی کے اوپر جو ہے آج ہیئرنگ ہوئی، اور آج سپریم کورٹ کے اندر پھر اس معاملے کو لے کے ظاہر ہے کافی زیادہ صحافیوں کو 35 کے قریب صحافی ہیں جن کو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں ایف آئی اے کے کہ آئیں پیش ہوں اور بتائیں کہ آپ نے یہ جو آپ کا رد عمل تھا وہ آپ نے کیوں دیا۔ تو سپریم کورٹ جو آج کی کارروائی ہے اس کا بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو آ جائے گا، لیکن جو ریمارکس سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 3 ممبر بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا اس بینچ کو، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اس جو کیس کی آج ہیئرنگ کی۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ پر انگلی اٹھائیں، انگلی نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی، تنقید کریں گے تو اصلاح ہوگی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے ریمارکس ہیں۔ تنقید کرنے پر صحافیوں کو جاری نوٹس فوری واپس لیے جائیں، یہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا حکم۔ تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں، آزادی صحافت آئین میں ہے، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں۔ میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس۔ دل کھول کر تنقید کریں، تنقید سے ہی اصلاح ہوتی ہے، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں۔ غلطی کرتا ہوں، غلطی کرتا رہوں گا، اس سے مبرہ نہیں ہوں، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ تنقید روک کر سپریم کورٹ یا میرا برا کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، ایسا کر کے آپ ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے ریمارکس اور چیف جسٹس صاحب کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ کسی بھی صحافی یا عام عوام کو تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے۔ چیف جسٹس صاحب کی یہ ریمارکس ہیں۔ فیصلے کو غیر آئینی اور غلط کہنا توہین عدالت نہیں ہوتا، یہ بھی قاضی فائز عیسی صاحب نے فرمایا۔ فیصلوں پر نجائز تنقید کی بھی اجازت ہونی چاہیے، ہوتی ہے، تنقید پر کسی پر پرچہ نہیں کروائیں گے، یہ چیف جسٹس صاحب نے وفاقی حکومت کو ہدایت کر دی ہے۔ معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کسی بھی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ عدالت نے طلب کیے گئے صحافیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا ہے۔ عدالت نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف از حد نوٹس کی سماعت کل تک کی۔ راجہ محسن صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ اسپیشل جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کی جو کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، ایک تاثر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ جو ایف آئی اے نے نوٹسز ایشو کیے ہیں اس کے اوپر کارروائی روک دی جائے، حکم ہے۔ یہ جو ریمارکس ہیں ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھانا ہے، کل دوبارہ ہیئرنگ ہوگی۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی حکم نامہ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر ان رائٹنگ آ گیا ہے؟ کیونکہ میں کچھ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ لوگ ریئیکشن یہ دے رہے ہیں کہ وہ جو نوٹسز ایشو ہوئے وہ ایز اٹ از موجود ہیں، ایف آئی اے کو کام کرنے سے نہیں روکا گیا، اور ایف آئی اے جو ہے متعلقہ صحافیوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جو متعلقہ ان کو تاریخیں دی گئی ہیں ان کے اوپر ان کو پیش ہونے کا حکم ہے۔ ذرا تھوڑی سی ہمیں بتا دیجئے گا کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے ان نوٹسز کا؟ دیکھیے، نوٹسز اپنی جگہ پر بالکل برقرار ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں اور حکم نامے میں بھی یہ چیز کہی ہے کہ صرف فیصلوں پر تنقید کی وجہ سے
किसी जो सहाफी है उसके खिलाफ कार्रवाई से रोका गया है। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल से इस मुतल्लिक अंडरटेकिंग भी ली गई है। लेकिन जहां तक नोटिस का सवाल है, जो आप पूछ भी रहे हैं कि क्या नोटिस अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो नोटिस अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद हैं। और कल से जो सहाफी हैं वो अपने जो नोटिस में दिया गया टाइम है और मुकर्रर जगह है उस पर पेश होना भी शुरू होंगे। आज जो हुक्मनामे में जो एक अहम चीज थी वो ये थी कि अदालत की जानिब से DGFIA को सहाफियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत की गई थी और वो मुलाकात भी अब से कुछ ही देर पहले जो है वो हुई है। अटॉर्नी जनरल के साथ भी प्रेस एसोसिएशन और दीगर जो सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स की जो तंजीमें हैं, उनके रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई हैं और नोटिस बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। कल से ये सहाफी जहां जहां पर इनको बुलाया गया है ये दफातर में, वहां पर पेश होना भी शुरू होंगे। अदालत की जानिब से जो ये क्योंकि मामला 2021 का था, तो अदालत ने सहाफियों असद टूर, मतीउल्लाह जान, इमरान शफकत और आमिर मीर पर जो तशद्दुद की खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट भी तलब की है। और ये भी पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे में कि बताया जाए कि इन मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। और इसके साथ साथ ये भी अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ये इस चीज को भी यकीनी बनाए कि FIA की जानिब से जारी नोटिस से जो है वो उन्हें एक तो आगाह किया जाए। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कि तनकीद करना हर शहरी और हर सहाफी का हक है।